صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ باب الحیض جاری ہے۔ باب الحیض میں جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا کہ غسل کے بعد عورت اپنے جسم پہ خوشبو لگائے گی، وہی موضوع جاری ہے۔ اور آج کا جو باب ہے، اس باب میں ہے دلک المرأۃ نفسها اذا تطہرت من الحیض، کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت اپنے بدن کو ملے گی، وکیف تغتسل، اور کیسے غسل کرے گی، وتاخذ فرصتم ممسکتن، اور وہ ایک سویب لے گی جس کے ساتھ خوشبو لگی ہوگی، فتتبع اثر الدم، اور اس کو ایسی جگہوں پر لگائے گی جہاں خون لگا ہوگا۔ تو اس باب میں خوشبو کے ساتھ کچھ اور چیزوں کا اضافہ ہوا ہے، اور حدیث ہے، حدیث نمبر 308، اور یہ حدیث جو ہے حضرت منصور بن صفیہ سے ہے، ان منصور بن صفیہ ان امہ ہی، اپنے اماں سے وہ بیان کرتے ہیں، ان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتی ہیں، ان امرأۃ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے پوچھا ان غسلها من المحیض، کے حیض کا غسل کیسے کیا جائے گا، فامرها کیف تغتسل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ غسل کے آداب کیا ہیں، غسل کیسے کیا جائے گا۔ قال، آپ نے فرمایا خذی فرصۃ من مسک، کہ ایک سویب لیں، کاٹن لیں، ایک ٹکڑا لیں کاٹن کا، اور اس کے ساتھ خوشبو لگائیں، فتطہری بہا، اور اس سے پاکی حاصل کرو۔ قالت، انہوں نے کہا کیف اتطہر، وہ حیران ہوگی کہ بھئی ایک روئی کے ٹکڑے سے میں کیسے پاکی حاصل کروں۔ قال تطہری بہا، آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کرو۔ قالت کیف، وہ پھر پریشان ہوگی کہ کیسا، قال سبحان اللہ تطہری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، بس پاکی حاصل کرو۔ فاجتبستها الیہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اسے اپنے قریب کھینچا، فقلت، اور کہا تتبعی بہا اثر الدم، کہ اس کو لے کے تو جہاں پہ خون لگا ہوگا وہاں پہ لگاؤ، تاکہ وہ خون کا جو اثر ہے، جو اس کی بدبو ہے، وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح کی حدیث آگے ہے، اس کو بھی پڑھ لیں، پھر ہم ان کا جو معنی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ بھی باب ہے غسل محیض کے، حیض کا غسل، اور کہ کیسے اس کا غسل کیا جائے گا۔ ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے، ان امرأۃ من الانصار، انصار کی ایک عورت تھی، قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف اغتسل من الحیض، میں حیض سے کیسے غسل کروں۔ قال خذی فرصۃ ممسکۃ فتودعی ثلاثا، کہ ایک ٹکڑا لو روئی کا اور اس سے خوشبو لگاؤ، اور آپ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی۔ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیا، جب اس عورت کو سمجھ نہیں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بات کرنے میں حیا آ گئی، فعارت بوجہہ، اور آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اور قال تودعی بہا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کرو۔ فاخذتها فجذبتها، تو میں نے اس عورت کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا، فاخبرتها بما يريد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اسے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی کہ اس سے آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہ حدیث مختصر ہے، جبکہ جو مسلم کے اندر اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ طویل ہے، اور اس میں جو تفصیل آئی ہے وہ بھی انہی سے ہے، حضرت منصور سے ہی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورت جو آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا اسماء بنت شکل ہیں، ان کا نام بتایا گیا ہے، تو انہوں نے آ کے جب غسل کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل وہاں پہ آتی ہے کہ وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پانی لے غسل کا اور اس میں بیری کے پتے ڈالے۔ اچھا، بیری کے پتے اس دور میں صابن کی جگہ پہ استعمال ہوتے تھے، سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہوتی ہے بیری کے اندر، جیسے میت کو جو غسل دیتے ہیں اس میں بھی بیری کے پتے ڈالتے ہیں، کہ اس کے اندر کوئی صفائی کی خاصیت ہے، یا واللہ عالم اس کے اندر کیا چیز ہے کہ غسل کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اب بھی لوگ کرتے ہیں کہ بیری کے پتے اس میں ڈالیں اور پھر اس سے اچھی طرح سے پاکی حاصل کریں۔ اس کے بعد سر پہ پانی ڈالے اور سر کو خوب اچھی طرح ملے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔
اس کے بعد پھر اپنے اوپر پانی بہائے اور پھر مشک لگا ہوا روئی کا ٹکڑا لے، اور پھر آگے جو ساری تفصیل حدیث کے اندر آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غسل حیض کے لیے عام غسل سے بڑھ کے اہتمام ہونا چاہیے، جسم کو اچھی طرح سے ملنا چاہیے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو جنابت کا غسل تھا اس کو تو بارے میں کہا گیا کہ بس اتنی مقدار میں پانی ہو، تھوڑا سا پانی ہے تو اس سے بھی غسل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے مراد ترک کرنا ہے اور ایک دفعہ پانی بہا دینا ہے۔ لیکن جو حیض کی گندگی ہے یہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں جسم کو اچھی طرح سے ملنا ضروری ہے، اور آگے ہم حدیث پڑھیں گے کہ جس میں سر کے بالوں کو خاص طور پہ کھولنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ بالوں کو اچھی طرح سے کھولا جائے اور جسم کو اچھی طرح سے مل کے دھویا جائے، یہ غسل حیض کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں جو صحابیہ آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے غسل حیض کا طریقہ پوچھتی ہیں، صحابیات کو دیکھیں کہ جو علم دین کا شوق تھا اور اس میں وہ جھجکتی نہیں تھیں، کبھی تو خود پوچھتی تھیں، کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے پوچھتی تھیں، کبھی کسی دوسرے ام المومنین کے ذریعے، کبھی اپنے شوہر کے ذریعے، ایک سمیر رشتہ دار کے ذریعے پوچھواتی تھیں۔ تو یہ صحابیہ خود آ کے پوچھتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غسل کا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن جہاں پہ صرف اختصار کی بات کی کہ بھئی بس طہارت حاصل کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ خوشبو لو، سویب لو اور اس کو لگا کے پاکی حاصل کرو، تو یہاں پہ وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ بھئی ایک کاٹن سویب سے میں کیسے پاک ہو سکتی ہوں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات جو ہیں وہ کنائے میں کر رہے ہیں، کھل کے نہیں کر رہے، کنائے میں بات کی ہے، اشارے سے بات کی ہے کہ غسل کر لو، اور غسل کے بعد روئی کا ٹکڑا لے کے اور اس کو جہاں پہ خون لگتا ہے وہاں پہ لگا کے اور اس بو کو دور کر لو۔ تو ان خاتون کو سمجھ نہیں آتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ کہنے کے بعد تیسری دفعہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تطہری، کہ سبحان اللہ تم پاکی حاصل کرو، مطلب یہ کہ میری بات کو سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ لیتی ہیں، اور اس عورت کو اپنے قریب کر کے اس کے کان میں پھر بتاتی ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے کہ تم سویب لو، ایک روئی کا ٹکڑا لو، اس کو خوشبو لگاؤ اور جسم کے اس حصے پہ مل لو جہاں پہ خون لگا ہو، تاکہ بو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو حائضہ یا نفاس والی عورت جب حیض و نفاس سے پاک ہو کر غسل کرے تو اسے جسم کے مختلف حصوں پہ خوشبو لگانی چاہیے تاکہ جو تھوڑی بہت بدبو رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ دینی مسائل کے معلوم کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات میں پیچھے بھی کر چکی ہوں کہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، رمضان کے اینڈ میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی سارا رمضان گزر گیا، مجھے تو یہ مسئلہ تھا اور میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو بھئی آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا تو آپ نے رمضان کے شروع میں آ کے مسئلہ کیوں نہیں پوچھا؟ تو ہمیں شروع میں ہی چیزیں پوچھ لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم گناہگار ہوتے رہیں یا فرائض ہم سے چھٹتے رہیں۔ تو دینی مسائل کا معلوم کرنا جلد از جلد تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں اور ہم سے فرائض نہ چھوٹیں، یہ ضروری ہے۔ تو دینی مسائل کے معلوم کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ کوئی تعجب کا وقت ہے تو سبحان اللہ کہنا، اور اچھی چیز دیکھیں تب بھی سبحان اللہ کہنا، اللہ کی تعریف کے قابل کوئی چیز دیکھیں تب بھی سبحان اللہ کہنا، اللہ کا ذکر جب بھی موقع ہو، جس قسم کا ذکر ہو تو وہ کہنا اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی خاتون عالمہ موجود نہیں ہے تو مرد عالم سے بھی مسائل پوچھے جا سکتے ہیں، اور عالم کو بھی یہ چاہیے کہ وہ حیا کا طریقہ استعمال کرے، اور جہاں بات کھلے الفاظ میں کرنی ممکن نہ ہو وہاں اشاروں اور کنایوں کے استعمال میں بھی اشارے اور کنائے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر سمجھنے والے کو بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو تو جو شخص پاس ہو اور اسے سمجھ آ رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بلا کے اس کو سمجھا دے تاکہ بات جو ہے وہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اب یہاں پہ اس خاتون کو سمجھ نہیں آ رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنجھلائے نہیں ہے، آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں ہے کہ اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آ گئی اور اپنے خود منہ دوسری طرف کر لیا اور زیادہ سے زیادہ کہا تو سبحان اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا اتنا کریمانہ تھا کہ کسی سائل پہ ناراض نہیں ہوتے تھے اور اچھی طرح سے دین سمجھاتے تھے۔ تو ہمارا بھی رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت جلد گھبرا جاتے ہیں، بچہ ایک دفعہ سوال پوچھتا ہے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور اسکول کی پڑھائیوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بہت پٹائی کرتے ہیں پڑھاتے ہوئے،
کہ بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس نے کوئی غلطی کر دی ہے، ایک تھپڑ لگایا، دوسرا لگایا. بعض والدین تو بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے. اپنے بچوں کو پڑھانے میں، اپنے دوسرے لوگوں کو دین سکھانے میں تحمل کا مظاہرہ کریں، حسن خلق کا مظاہرہ کریں، خوش اخلاقی سے اور اچھے طریقے سے دین بھی سکھائیں، دنیوی تعلیم بھی دیں. لوگوں کو ہم بیزار نہ کریں دین سے، لوگوں کو اپسیٹ نہ کریں. لوگ ایسا نہ ہو کہ ہمارے روب اور دبدبے کی وجہ سے دین سیکھنے سے رہ جائیں اور ہم سے سوال پوچھنے سے ہچکچا جائیں کہ جی اس سے تو سوال پوچھا تو چڑ جائے گی اور چڑ جائے گا یہ جو عالم دین ہے. تو اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک چھوٹی سی حدیث سے ہمیں کتنی تعلیمات ملتی ہیں کہ نرمی کے ساتھ دین سکھایا جائے. اخلاق کریمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہی اخلاق ہم اپنائیں اور ہم دین دوسروں کو سکھائیں اور مسائل جو ہیں وہ سمجھائیں. لیکن بہرحال اس حدیث کا جو موضوع تھا اور یہ حدیث جو جس باب میں آئی ہے کہ حیض کے بعد خوشبو لگائیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے کس طرح سے پاک صاف ہونا اور اس کا خوشبو لگانا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ گھروں کی فضا جو ہے وہ اچھی رہے. تو ان جنرل بھی اور خاص طور پہ بھی اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے زینت کرنا اور اس کے لیے پاکی حاصل کرنا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے ہمیں سکھائے ہیں. آج کی دنیا اور آج کی عورت جو گھر میں تو گندی مندی رہتی ہے، لیکن جب گھر سے باہر جاتی ہے تو سج سنور کے جاتی ہے. گھر سے باہر جاتے ہوئے اس نے میک اپ بھی کرنا ہوتا ہے اور کپڑے بھی بدلنے ہوتے ہیں. تو اسلام کی روح کے خلاف ہے. گھر کے اندر پاک صاف رہیں، گھر سے باہر جاتے ہوئے تیز خوشبو نہ لگائیں. ڈیوڈرنٹ تو گھر کے اندر بھی لگائیں اور باہر بھی لگا سکتے ہیں، اور گھر سے باہر جاتے ہوئے زینت کو چھپا کے جائیں، لیکن گھر کے اندر زینت کریں. اپنے شوہر کے لیے زینت کر کے خوشبو لگا کے اور پاک صاف ہو کے رہیں تاکہ گھروں کے اندر اٹریکشن ہو اور گھر سے باہر اٹریکشن نہ ہو. گھر کے باہر کے مردوں کے لیے اٹریکشن نہ بنے، اپنے گھر کے اپنے شوہر کے لیے اٹریکشن بنے تاکہ گھروں کا نظام مضبوط ہو اور خاندانی نظام مضبوط ہو، خاندان قائم رہیں اور اللہ کا سایہ جو ہے ہمارے پر قائم رہیں اور طلاقوں کی شرح کم ہوں اور اللہ تعالیٰ لطف و محبت جو ہے وہ پیدا کرے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو، ہم اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والے بنیں. اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں خوبصورت کرے گا اور آسان کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.